حضرت یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ورنہ پھر بات سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں تھے، بریلی شریف میں انہوں نے اعلیٰ حضرت سے تعلیم حاصل کی. ان کا نام تھا مولانا عبد الکریم. کیا نام تھا؟ مولانا عبد الکریم. تو ایک بڑی داستان ہے کہ یہ سرکار تاج الاولیاء کے اشارے پر ناگپور تشریف لائے. اعلیٰ حضرت کے اشارے پہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ان کو، ایک دن ایسی بات نکلی کہ بھائی ناگپور میں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے جن کو تاج الاولیاء کہتے ہیں، اعلی رسول ہے. تو اگر آپ کو روحانی فیض چاہیے تو آپ ناگپور تشریف لے جائیے. ان کے پیر و مرشد ایک گجرات میں پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے پیر سے رابطہ کیا تو پیر نے بھی کہا کہ تمہارا حصہ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ہے. تو حضرت بابا یوسف شاہ تاجی ناگپور تشریف لائے اور آنے کے بعد کچھ عرصہ تو بابا جان ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئے، مطلب کیونکہ ایک عالم فاضل تھے تو وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی بالکل عالمانہ لباس پہنتے ہوں گے، سر پہ امامہ ہوگا اور مسجد میں آپ بیٹھ جائیے تو بھائی قال رسول اللہ قال اللہ یہی سب چلتا ہوگا. لیکن جب شکردرہ پہنچے تو معاملہ عجیب تھا. وہاں تو سب یا تاج کسی کا کچھ ہی نہیں تھا، نہ قال اللہ سنائی دیتا تھا نہ قال رسول اللہ. یا تاج جس کو دیکھو، یا تاج جس کو دیکھو. تو دور سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اپنے سمجھ میں نہیں آتے. مگر پھر خیال آتا کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے بھی ان کو ولی کامل فرمایا ہے تو یقیناً ایک وقت کا مجدد کسی کو ولی کہے تو بات تو غلط نہیں ہو سکتی ہے نا. اب کشمکش کی کیفیت ہے تو انہوں نے یہی آپ کا مرچی بازار سے جو ہے، جس کو ہم مرچی بازار چوک، آج بھی یہی نام ہے، وہاں ایک کرایہ کا مکان لے لیا انہوں نے مولانا عبد الکریم صاحب نے. اور روزانہ صبح آتے اور شکردرہ میں وہ باہر دور سے دیکھتے، قریب بھی نہیں جاتے تھے بابا جان کے. اور دور سے دیکھتے تو بس ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، سب طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اور بابا جان کا عالم یہ ہے کہ کبھی کپڑوں کا خیال ہے تو کبھی نہیں ہے، کبھی گھٹنا کھلا ہوا ہے، اپنی کیفیت میں بیٹھے، کبھی جس کی کیفیت ہے، کبھی سلوک، کبھی جملے ایسے فرماتے ہیں جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتے. تو کئی دن ایسے گزر گئے تو آخر میں یہ ہوا کہ مایوس ہو گئے، کہا کہ نہیں یہ حضرت اپنے سمجھ میں نہیں آتے، یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے روحانی فیض، تو یہاں سے رخصت ہونا چاہیے. بہرحال یہ آئے اور اپنے کمرے میں آ کے انہوں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا اور ٹرین وغیرہ کا پتہ لگایا کہ بھائی واپس گجرات کے رہنے والے تھے، کہا کہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں. گجرات کی ٹرین کا پتہ لگایا کہ کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے. اور اس کے بعد آئے تو پھر خیال آیا کہ اب جا ہی رہے تو چلو آخری بار سرکار تاج الاولیاء سے مل لیتے آخری بار. تو یہ آ کے دور کھڑے ہو گئے تو اچانک بابا سرکار جو ہے مجمع کو چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کے قریب اور سینے پہ ایک زور سے بکا مارا. تو جتنا مارا جتنا تھا سب سلب ہو گیا، پورا غائب، کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہے. تو یہ بڑے حیران و پریشان ہو گیا. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، مولانا مقام پاتے جی، بولے کتا مار کے لاتے دونوں مل کے کھاتے. کیا فرمایا؟ مقام چاہیے، کتا مار کے لاتے دونوں مل کے کھاتے. تو ان کے کچھ سمجھ میں آیا تو قدموں میں گر پڑے، بولے سرکار کتا تو حرام ہے شریعت میں. تو آپ مسکرا کہتے واجی مولانا اتنا پڑھ لیا، بولے اور رسول کی ایک حدیث بھی نہیں سمجھ سکے. اتنا پڑھ لیا رسول اللہ کی ایک حدیث، نانا کی ایک حدیث بھی نہ سمجھ سکے. بولے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں. تو مولانا یہ جو نفس ہے نا جی، یہ کتا ہے، اس کو مارو کھا لو، نفس مر جاتا تو مقام پا لیتے. یہ نفس ہی کتا ہے. اور یہ نفس کو کتا کہا گیا ہے. اللہ کے رسول حضرت مولا علی کا قول ہے، حضرت علی فرماتے تیرا اپنا نفس کتے کی مانند ہے، اس کو رسی سے زنجیر سے جکڑ کے اگر اس کو آزاد کرے گا یہ تجھے ہی پھاڑ کھائے گا. تو نفس جو ہے اس کو کتے کی مثال دی ہے. اب اس میں بہت ساری حدیثیں آئی ہے کہ حضور نے دنیا کو کتا فرمایا، نفس کو کتا فرمایا. تو وہ حدیث تلاوت کر کے تشریح کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کتا یہ نفس ہے، اس کو مار کے کھا لو، فنا کر دو، ختم کر لو. جب یہ کر لو گے تو مقام کو تم کیا کرو گے؟ پالو گے. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب جب تھے، جب انہوں نے تشریح سنی حدیث پاک کی تو حیران ہو گئے. تب ان کے سمجھ میں آیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں قال اللہ قال رسول اللہ نہیں ہے بھائی، یہ